سردار اختر جان صاحب، شوانی صاحب، یہاں جلسہ گاہ میں موجود بلوچ وطن کے طول و عرض سے آئے ہوئے بہادر بلوچ بہنوں اور بھائیوں، وہ فارسی میں کہتے ہیں زبان یار من ترکیست من ترکی نمیدانم. وہ نہ یہ بدقسمتی ہے، مجھے بلوچی اور براوی اتنی نہیں آتی کہ اس میں تقریر کروں. آپ کو اتنی پشتو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں اپنی بات اپنی زبان میں کروں، آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی ہے. اردو بھی مجبوری میں ہم بولیں گے. وہ بھی مجھے پتا ہے کہ دور دراز کے بلوچ اور براوی کتنی اردو سمجھتے ہیں. سردار عطا اللہ خان مینگل مرحوم کی یاد میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہم کوئٹہ میں تھے، میں نے اکرم شاہ سے کہا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں وڈ میں سردار صاحب کے ساتھ ایک رات گزارتے ہیں، گپ لگاتے ہیں. تو ہم وڈ پہنچے، تقریباً 10:30 بجے تھے. وہ شاید کراچی جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو ہماری آمد کی وجہ سے وہ گھر پہ رہ گئے. ہماری رات وہی ہوئی. صبح سویرے میں نماز پڑھ کے نکلا تو 2 گارڈ والے، ایک جوان، شاید ایک کا نام مصطفیٰ، میں بھول رہا ہوں، 22 سال کا تھا، دوسرا 30 سال کا. میں نے کہا چلتے ہیں وٹ کے میدانوں میں 1 گھنٹہ چکر لگاتے ہیں. اس بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اردو آتی ہے؟ اس نے کہا ماما اردو افق. اور 30 سال جوان سے میں نے پوچھا آپ کو اردو آتی ہے؟ کہتے ہیں ماما بس اب اردو بولے تھوڑا تھوڑا میں سمجھ لیتا ہوں. 1 گھنٹے ہم رہے، پتہ نہیں میری وہ زبان سمجھ رہے تھے یا نہیں. 1 گھنٹے ہم نے چکر لگایا، واپس آئے. ابھی مجھے خیر مستوں نزدیک کے لوگ اردو سمجھتے ہوں گے. یہاں ایک میں ریکویسٹ کروں گا، ہماری جدوجہد لمبی ہے، ہمارے لیے بہت لمبا راستہ ہے. یہ راستہ ہم صرف جذبات سے طے نہیں کر سکیں گے. ہم نے ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھانا ہوگا، اور ہر مخالف کے سامنے اپنا کیس انتہائی مؤدب انداز میں اور انتہائی جپا دھلا یوں رکھنا چاہیے کہ ہمارا بدترین مخالف بھی یہ سمجھے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرعون بہت خطرناک آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ آگ ڈھونڈنے پہنچے تو ان پہ آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں آپ کو پیغمبر بھیجنا چاہتا ہوں فرعون کے پاس. قصہ لمبا ہے، وہ ظالم ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ فلانا ہے. آپ اور ہارون جائیں. تو اختر جان پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ان کو ہدایت کیا تھی؟ فرعون جیسے جابر کے سامنے، فرعون جیسے ظالم خدائی کا منکر، اللہ پاک نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ فرعون کے ساتھ ادب سے بات کرو. یعنی فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ پاک نے اپنے دونوں پیغمبروں کو، جو بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے بھائی، اس کے ساتھ ادب سے بات کرو.
ہم نے اپنا کیس ادب سے رکھنا ہے. ایک بات بڑی ایمانداری سے اور بڑے مہذب انداز سے ہم نے پاکستان کے اکابرین کے کھانوں تک پہنچانی ہے کہ بھائی پاکستان تو ابھی 75 سال کا ہے. بلوچ وطن، پشتون وطن، سندھی وطن، پنجابی وطن، سرائکی وطن، اس پہ ہم ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں. ہزاروں سال سے بلوچ وطن، بلوچوں کو کسی نے خیرات میں نہیں دیا. پشتون وطن، پشتونوں کو کسی نے خیرات میں نہیں دیا. اسی طرح سندھی، سرائکی وطن، یہ وطن ہم نے اپنے آباء و اجداد کی بدترین ظالموں کے خلاف قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے. اب یہ پاکستان کا حصہ ہے. ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے. پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، ہر بلوچ بیٹی، ہر بلوچ مرد، ہر بلوچ سردار، ہر بلوچ غریب، ہر پشتون بیٹی، ہر سندھی بیٹی، ہر سرائکی بیٹی، ہم واضح طور پہ کہیں کہ ہم ایسے پاکستان کو قطعاً زندہ باد نہیں کریں گے جو ہمیں غلام بنانا چاہے گا. یعنی ہماری شرط ہے پاکستان کو زندہ باد کرنے کے لیے. ہمیں نقشے سے دشمنی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کس مذہب کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا. ہم انسان ہیں. ہم تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں گزارا انسانیت سے ہوگا، برابری کی بنیاد پہ ہوگا. پاکستان میں نہ بلوچ، نہ پشتون، نہ ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے. ہم امریکہ سے خیرات نہیں مانگتے، ہم چین سے خیرات نہیں مانگتے، ہم پاکستان کے لوگوں سے خیرات نہیں مانگتے. ہم خیرات خور نہیں ہیں. ہمیں جو ہمارے مادر وطن میں ہے، جو کچھ ہمارے مادر وطن میں ہے، جس میں ہمارے باپ دادوں نے زندگیوں میں بہت ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں، اس وطن کی نعمتوں کو، اس وطن کی نعمتوں پہ آپ نے ہمارے بچوں کا حق آئینی طور پہ تسلیم کرنا ہوگا. بلوچ وطن کی نعمتیں بلوچ بچوں کے لیے، پشتون وطن کی نعمتیں پشتون بچوں کے لیے، سندھی وطن کے سائل و مسائل سندھیوں کے لیے، پنجابی عوام کے خدا ان کو مبارک کرے، جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دے. اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے، ہم چلانا چاہتے ہیں. شکایت ہوتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ، یہ اختر مینگل، یہ محمود، یہ فلانا، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے، یہ فوجیوں کی برا بلا کہتے ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں. ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے. آپ پاکستان کی فوج ہیں، آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ پاکستان کی ملیشیا ہیں، آپ پاکستان کی قوتیں ہیں. آئین میں آپ کا لمٹ معلوم ہے. آپ اپنے لمٹ میں رہیں. یہ نہیں ہوگا جنرل صاحب بہترین مقدس وردی میں آپ ڈاکوں کے ساتھ بیٹھیں گے، چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈرگ ٹریفکر کے ساتھ بیٹھیں گے. جو فوجی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں. جو ملیشیا والے آپ کو سپورٹ کریں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں. جو پولیس والے آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں. کیا آپ نے الیکشن جیتا ہے؟ آپ نے الیکشن جیتا ہے؟ آپ نے 23 کروڑ انسانوں کی رائے کو دہشت گردی کے ذریعے، زر اور زور کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے الٹا لٹکایا اور کہے کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم کرو. اقبال، وہ غالب شاعر، مشہور غالب، وہ غریب
قرض کی پیتا تھا، کبھی کبھی کوئی غلطی کر جاتا تھا، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شمس سے شرم تم کو بغیر نہیں آتی. غالب میں کم سے کم اتنا وہ شرافت تھی اس میں. آپ 23 کروڑ انسانوں کی الیکشن چوری کر کے احرام بند کے کعبے سے خدا کو معلوم، خدا کعبے سے خوف کا، کعبے سے خوف کا، محمد سے ڈرو، خدا سے ڈرو. اختر جان کیا مانگتا ہے آپ سے؟ بلوچ کیا مانگتا ہے؟ یہ ہمارے بہنیں آپ سے کیا مانگتی ہے؟ یہ آپ سے کیا مانگتی ہے؟ ہمیں خیرات نہیں چاہیے. کہتے ہیں جی